عباس، جیسے کہ ہم جانتے ہیں ایام ازاں چل رہے ہیں، ہم اکثر مجلسوں میں جانتے ہیں، مجلسیں سنتے ہیں، بی بی پر گریا بھی کرتے ہیں. خطبہ فدق کے بارے میں تو ہم نے بہت بار سنا ہے، ہمارے بچے بھی آج کل کافی کچھ جانتے ہیں. بالکل. لیکن کیا کبھی تم نے باغ فدق کی ہسٹری جاننے کی کوشش کی ہے؟ نیلم، ان باتوں پر جو ہے غور و فکر نہیں کیا جاتا نا، ڈسکشن بہت ریئر ہوتا ہے اس ٹاپک پہ. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے؟ جیسے کہ آج اگر کہیں پر وار چل رہی ہو یا کوئی کہہ رہا ہو کہ یہ زمین ہماری ہو اور وہاں پر ظلم ہو رہا ہو، تو ہم کوشش کرتے ہیں نا، ہم پروٹیسٹ کریں، آواز اٹھائیں، اویئرنیس کریٹ کریں، ہم جاننے کی کوشش کریں کہ وہ حق کس کا ہے، وہ چیز کس کی ہے. تو یہاں تو ہم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی حق کی بات کرتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. جو فدق ہے یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بی بی کا رائٹ ہے، لیکن ہم اکثر جو ہے اس کی لیٹر آن ہسٹری کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن اس کی پرائر ہسٹری ایٹ دا ٹائم آف پروفٹ اور بیفور دی پروفٹ اس کا کیا حال تھا، اس کی کیا سرحدیں ہے، یا فے کی پراپرٹیز جیسے کہا جاتا ہے قرآن میں، تو یہ فدق کیوں اس میں شامل کیا گیا ہے، تو اس پر ڈسکشن بہت کم ہے. ڈسکشن کم بھی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں آج کے دور میں یہ جاننا ہمیں ضروری ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بی بی کے چاہنے والے ہیں، بی بی کے ماننے والے ہیں، ہم بی بی کے حق کی بات کرتے ہیں، تو ان کا حق کیا ہے، اس کی سرحدیں کیا ہے، کون سی قرآنک آیتیں آئی ہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں جاننا چاہیے. بالکل صحیح کہا نیلم آپ نے. اور ناظرین، آج کے چرچا ٹائم کا ٹاپک بھی ہمارا یہی ہے کہ فدق، جس کے لیے خود امیر المومنین مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا نہج البلاغہ کے لیٹر 45 میں کہ یقیناً اس آسمان کے نیچے فدق ہی ہماری ذاتی ملکیت تھی. تو آئیے اس ٹاپک پر چرچا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد ذکی حسن صاحب قبلہ. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب، سب سے پہلے ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ جب بھی ہم مجلسوں میں جاتے ہیں، ایام ازاں کے دنوں میں بی بی کے خطبے کا ذکر کیا جاتا ہے، باغ فدق کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب ہم فدق کی بات کرتے ہیں تو ہم سے کس طرح بی بی سے وہ حق چھین لیا گیا یہ بات تو کرتے ہیں، لیکن فدق کی ہسٹری کیا ہے، کس جیوز کے زمانے میں اس کی ہسٹری کیا تھی، یہ کس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا، ان تمام چیزوں کے بارے میں ذکر نہیں ہوتا. تو آج سب سے پہلے ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ فدق کی ہسٹری کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو اس مدینہ طیبہ کے تقریباً 200 کلومیٹر کے آگے یہ واقع ہوئی ہے، اور کافی بڑا میدان کافی بڑا میدان ہے. اور اس میدان کا وہ حصہ کہ جو حصہ جناب سید عالمیان صلوات اللہ وسلام علیہ کو دیا گیا، وہ حصہ پوری طرح سے ایسا حصہ ہے کہ جس میں باغ ہیں، اور اس باغ میں کافی درخت تھے کہ جن درختوں کی بنا پر ہی اس کی اپنی ایک اہمیت تھی. بالکل. سن 6 ہجری قمری وہ سال ہے کہ جس سال اس خیبر میں رہنے والے جیوز نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی تھی. یہ خیبر ایک ایسی جگہ ہے جو بالکل فدق سے ملی ہوئی ہے، اٹیچڈ ہے، لیکن یہ 2 الگ الگ جگہیں ہیں کہ جو فدق بالکل اس خیبر کے پاس میں ہے، جیوز کے انڈر دونوں علاقے. میں وہاں تک آ رہا ہوں. یہ وہ علاقہ تھا کہ جو بالکل خیبر سے ملا ہوا. سن 6 ہجری میں جب ان سب نے سازشیں کی اور یہ چاہا کہ مدینہ طیبہ میں موجود مسلمانوں پر اٹیک کریں اور ان سب کو ہرا کر اسلام کو ختم کر دیں، اس موقع پر سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ اس جگہ پر آئے کہ جو خیبر کے نام سے مشہور تھا، اور پھر یہاں پر آنے کے بعد آپ نے مرحب اور پھر اس کے بعد انتر ان سب سے مقابلہ کیا. اور وہاں سے جب مولا آگے بڑھے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اسی خیبر کے قلعے کے اس دروازے کو کہ جس کو 40 آدمی مل کر اٹھاتے تھے، اس دروازے کو بلند کیا اور اس دروازے کے ذریعے سے ایک راستہ بنایا، برج بنایا، اور پھر خیبر میں انٹر ہوئے. یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ یہی وہ چیز تھی کہ جس کی بنا پر وہ علاقہ جو فدق کہلاتا تھا، اس میں رہنے والے جیوز کے دلوں میں ایک روب اور دبدبا اسلام کا پیدا ہوا. یہ وہ چیز تھی کہ جو خود دیکھ رہے تھے، چونکہ جب دروازے کو بلند کیا گیا، اور چونکہ یہ بہت بڑی کھائی تھی اور اس کھائی کو کراس کر کے ہی کوئی اس خیبر میں انٹر ہو سکتا تھا،
اور اس کو طے کرنے کے لیے ان کو کوئی برج چاہیے تھا. یہ دروازے سے برج بنایا گیا اور پھر اس پر سے گزر کے سرکار امیر المؤمنین خیبر کی طرف آگے بڑھے. یہ وہ چیز تھی کہ جس سے ایک دہشت, ایک روب اور دبدبہ اسلام کا پیدا ہوا. اور پھر سن 7 ہجری میں جب یہ جنگ خیبر کو پوری طرح سے فتح ہوتے ہوئے دیکھا تو اب یہ فدق کے رہنے والے جیوز نے کہا کہ اگر ہم ٹکرائیں گے تو ہم اسی طرح سے جس طرح سے خیبر والے ہار گئے ہم بھی ہار جائیں گے, اور نتیجہ ہوگا کہ کچھ ہم میں سے مارے جائیں گے. آخرش ہم کو یقینی طور کے اوپر اپنا سب کچھ مسلمانوں کو اور رسالت مآب کو دینا پڑے گا. یعنی وہ انہیں پتا تھا کہ نابودی طے ہے, اگر مولا وہ جانتے تھے کہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے, جیت نہیں پائیں گے. لہٰذا ان سب نے آ کر مسلمانوں سے کہا کہ ہم مصالحت کرنا چاہتے ہیں, ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے لڑائی نہ ہو, جنگ نہ ہو. لہٰذا ان کو لایا گیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. آپ کے پاس جب یہ لوگ آئے تو یہ طے ہوا کہ اب اس علاقے کا وہ حصہ کہ جس حصے میں ہم لوگ نہیں رہتے, اس کو 2 پارٹ کر دیا گیا. ایک وہ پارٹ کہ جس میں جیوز رہتے تھے, ایک وہ پارٹ کہ جس میں باغ تھے. انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم وہ پارٹ کہ جس میں ہم نہیں رہتے, اس پارٹ کو ہم آپ کو دے رہے ہیں اس سمجھوتے کی بنا پر, تاکہ آپ ہم پر اٹیک نہ کریں, امن و امان قائم رہے, تاکہ امن و امان قائم رہے, ہم اپنے ایریا میں سکون سے رہیں اور مسلمان بھی ہماری طرف سے سیف کہ ہم کبھی ان پر اٹیک نہیں کریں گے. جی, اس معاہدے کے تحت یہ فدق کا آدھا پورا حصہ تھا کہ جو رسالت مآب کو ہینڈ اوور کیا ان سب نے, انہی کے حیات میں. رسالت مآب موجود ہیں, سن 7 ہجری قمری ہے, اور یہ پوری طرح سے رسالت مآب کے اختیار میں آ گیا. یہ پورا میدان کہ جس میدان میں بے پناہ درخت ہیں اور ان درختوں پر پھل پائے جاتے ہیں. تو اس میدان کے بھی 2 حصے کیے, 2 حصے کیے گئے. رسالت مآب کے سامنے 2 حصے کیے گئے. ایک وہ پارٹ کہ جس پارٹ پر خود یہ یہودی قیام پذیر تھے, اور دوسرا وہ حصہ کہ جس حصے کو رسالت مآب کو دیا, یہ وہ حصہ تھا کہ جس میں صرف درخت تھے, باغ تھے, کہ جس سے پیداوار ہوتی تھی, اور اس پیداوار سے یہ سارے فدق کے رہنے والے اپنی زندگی گزار رہے تھے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سے انکم جنریٹ ہو وہ حصہ دیا گیا, اس کو رسالت مآب کو دیا. اسلام کے قانون میں ایک قانون یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اٹیک کی بنا پر مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے اور پھر مسلمانوں نے آگے بڑھ کر ڈیفنس کیا, اب جو چیز وہاں سے ملے گی وہ چیز مسلمانوں کے درمیان ڈیوائیڈ کی جائے گی, بانٹی جائے گی. لیکن اگر کوئی ایک ایسا میدان, کوئی ایک ایسی چیز یا کوئی ایک ایسے شے کہ جس کو بغیر جنگ کے حاصل کیا جائے, یعنی جس کو رسالت مآب کو گفٹ کے طور پہ دیا جائے, وہ صرف اور صرف رسالت مآب کی ہے. یعنی یہ رسول اللہ کا اختیار ہے کہ وہ چاہے جسے دے, اپنے پاس رکھیں. یعنی جو پہلا ڈویژن ہے وہ مال غنیمت جسے کہتے ہیں, مال غنیمت کے طور پہ ہے. لیکن اس کو جو رسالت مآب کو دیا جائے اس کو فے کہا جاتا ہے. یہیں پہ میں پوچھنا چاہوں گا آغا اور نیلم, ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن میں بہت ساری آیتیں فے کے متعلق ملتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ فدق جو ہے فے کے انڈر میں آتا ہے. تو ہم پوچھنا چاہیں گے وہ کون سی قرآنی آیتیں ہیں اور کس طرح سے فدق جو ہے فے کے انڈر میں آتا ہے. یہاں پر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں 2 باتیں کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. جس موقع پر یہ فے رسالت مآب کے پاس آیا, اچھا مسلمانوں کو بھی یہ بات پوری طرح سے پتا تھی, چونکہ قرآن مجید کی وہ آیت شریفہ جو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ پہلے سے موجود تھی. یعنی یہ آیت شریفہ مسلمانوں کے درمیان پوری طرح سے شہرت رکھتی تھی. مسلمان اس کا آرڈر جو اللہ کی طرف سے جانتے تھے. قرآن مجید کہہ رہا ہے سورہ حشر کہ ارشاد رب العزت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آفا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ زمین یا وہ چیزیں کہ جنہیں بغیر گھوڑا دوڑائے ہوئے, بغیر تلوار چلائے ہوئے, بغیر جنگ کیے ہوئے حاصل کر لیا جائے, ان تمام چیزوں کو اللہ نے اپنے رسول کو دے دیا ہے, گفٹ کیا ہے. بالکل. اب یہ پورا اختیار رسالت مآب کا ہے, اور اسی لیے جب یہ زمین ملی فدق کی تو کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بھی اس میں حصہ چاہیے, پارٹ چاہیے. کیوں؟ جب یہ گفٹ کیا جا رہا تھا مولانا صاحب تو کیا کمپینینز وہاں پہ سارے اصحاب موجود تھے, اور اسی لیے یہ ہسٹری میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ لکھا گیا کہ کس طرح سے اس زمین کو رسالت مآب کو ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے.
اصحاب وہاں پر موجود تھے، ان اصحاب کے سامنے یہ سب ہوا. اچھا کسی ایک نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ اس میں سے مجھے میرا پارٹ چاہیے، حق چاہیے. یعنی اس وقت انہیں پتا تھا کہ اس زمین میں سے ہمارا حق کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رسالت مآب کا حق ہے. چونکہ بغیر مسلمانوں کے انٹرفیئر کے صرف اور صرف امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس روب کی بنا پر یہ ہینڈ اوور کی گئی ہے زمین، اور اس میں کسی بھی غیر کا کوئی حق نہیں ہے. یہاں تک تو مسئلہ بالکل کلیئر تھا. اب رسالت مآب کے پاس اسی موقع پہ جناب جبریل امین نازل ہوئے، اور جناب جبریل امین نے یہی سورہ اسراء کی آیت شریفہ آیت نمبر 26 اللہ رب العزت کی بارگاہ سے لے کے آئے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے پیغمبر آتے یعنی آپ دے دیجئے، ذَا الْقُرْبَى یعنی جو قریب ترین رشتہ دار ہیں، حَقَّهُ ان کے حق کو. اب جب رسالت مآب کے پاس جناب جبریل امین یہ حکم پروردگار لے کے آئے، تو اب رسالت مآب کے پاس اس وقت ہے فدق، حکم دیا جا رہا ہے کہ جو ذی القربہ ہیں ان کو یہ دے دیا جائے. حضور اکرم کو پتا ہے کہ کسے دینا ہے. قربہ یعنی فیملی، جو قریب ترین. قربہ لفظ قربت سے ہے کہ جو سب سے زیادہ قریب ہو، تو سب سے زیادہ قربت والا یا والی اس کو دیا جانا ہے. حضور اکرم کو پتا ہے کہ یہ کس کو دینا ہے. یہ قربت والا یا والی کون تھا؟ وہی رسالت مآب اس کو کلیئر کرنے کے لیے کہ پتہ چل جائے. اچھا رسالت مآب کو تو پتا ہے، لیکن وہ جیسے آپ نے کہا کہ اصحاب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کے ذہن میں تصور پیدا ہو کہ ہو سکتا ہے رسالت مآب نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پارشیلٹی کیا، کسی کو اپنی طرف سے معاذ اللہ دے دیا، کوئی ذہن میں غلط فکر نہ پیدا ہونے پائے، کلیئر ہو جائے. حضور اکرم نے جناب جبریل سے پوچھا کہ بتائیں اللہ کی کیا منشا ہے، اس ذی القربہ سے خدا کی کیا مراد ہے. وہاں پر معتبر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس ذی القربہ سے مراد جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا ہیں، اور یہ پورا فدق جناب سیدہ کو دے دیا جائے. اب یہاں پہ میں آگا ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جیسا کہا کہ جب فدق رسول اللہ کو ملا اس وقت اصحاب موجود تھے، تو اس وقت جو اصحاب تھے انہیں پتا تھا کہ یہ خود رسول اللہ کی ذاتی ان کی پرسنل پراپرٹی ہے، تو اس وقت انہوں نے اسے نہیں مانگا. ایون ایٹ دا ٹائم کہ جب فدق جناب زہرا کو ہینڈ اوور کیا گیا اس وقت بھی نہیں مانگا، تو انہیں پتا تھا کہ یہ ان کی پرسنل پراپرٹی ہے. لیکن ایسا کیا ہو گیا کہ جب رسول اللہ کی شہادت ہو گئی تو اصحاب نے اس وقت ایسا دعویٰ کیا کہ یہ فدق جو ہے یا جو انبیاء چھوڑتے ہیں یا کہتے ہیں نا نبی میراث نہیں چھوڑتے، تو یہ دو رخی کیوں دیکھنے ملتی ہے ہمیں؟ تاکہ یہ تو بہت بار کہا جاتا ہے نا، ہم سے سوال بھی کیا جاتا ہے کہ نبی تو میراث نہیں چھوڑتے، ان کی میراث نہیں ہوتی، تو پھر فدق کس طرح دیا گیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر بار اٹھتا ہے. جی میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کے آگے بڑھنے سے پہلے میں اس کو اور کلیئر کر دوں آپ کے لیے کہ سن 7 ہجری قمری رسالت مآب سن 11 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے، اور سن 7 ہجری قمری یعنی پورے 4 سال پہلے 4 سال پہلے رسالت مآب نے اسی ذی الحجہ کی 14 تاریخ کو جناب سید عالمیان کو یہ فدق دیا ہے. اس موقع پر جناب سیدہ کو باقاعدہ رسالت مآب نے تحریری شکل میں لکھ کر دیا، اور جناب سیدہ نے اس جگہ پر اپنے نمائندے بھیجے، اپنے افراد بھیجے. لیکن جیسے ہی 4 سال گزرے، آپ نے جیسا کہا کہ حضور اکرم کی حیات طیبہ کے فوراً بعد، اب ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی پراپرٹی تھی کہ جس پراپرٹی پر ان سب کی نظر تھی، پہلے سے ان کی نگاہوں میں لالچ ہے، اب اس امید میں ہے کہ اس پر ہمیں کیسے بھی قبضہ کرنا ہے. میں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی درآمد ہی نہیں بلکہ سب سے بڑی درآمد ان لوگوں کی نگاہ میں یہی تھی فدق. اور یہ سوچ رہے تھے کہ اگر فدق رہے گا جناب سیدہ کے پاس اور امیر المؤمنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو پھر ان کے پاس ایک بہت بڑا فائنینشیل سپورٹ ہوگا، ریونیو جنریٹنگ لائن. نتیجے میں ان کے سامنے ہم نہیں کھڑے رہ پائیں گے. اس لیے کیا کرنا ہے، جیسے ہی ان کے پاس حکومت آئی، ان سب نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے نمائندے بھیجے. اس زمانے میں تقریباً 5 سے 8 دن لگتے تھے مدینہ طیبہ سے فدق تک پہنچنے میں، چونکہ 200 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. انہوں نے اپنے تیز دوڑتے ہوئے گھڑ سواروں کو بھیجا اور یہ فدق میں پہنچے، اور وہاں پر جتنے کارندے جناب سید عالمیان کی طرف سے تھے ان سبھی کو وہاں سے باہر نکالا،
اور خود اپنا قبضہ کر لیا. جی اب یہاں سے میں جس بات کو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں, جس موقع پر جناب سیدہ کے کارندوں کو نکالا گیا, یہ وہ افراد تھے جو 4 سال سے وہاں کام کر رہے اس سرزمین پہ جناب سیدہ کی طرف سے کام کر رہے تھے. اور میں بیچ میں ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں کہ ان سب کا ایک کام یہ بھی تھا کہ ہر سال 2 یا 3 بار یہ اس باغ کی ساری درآمد کو اونٹوں پر لے کر آتے تھے, مدینہ طیبہ پہنچتے تھے. لیکن آپ کو تعجب ہوگا, مدینے میں پہنچنے کے بعد یہ اونٹ جو لدے ہوتے تھے, جن پہ سامان ہوتا تھا, جن پہ کھجوریں ہوتی تھیں, جن پہ پھل ہوتے تھے, ان سب کو مدینے میں تو داخل کیا جاتا تھا. لیکن اب جناب سیدہ کا کرم دیکھیں کہ ان میں سے ایک اونٹ تو دور کی بات ہے, ایک کھجور بھی جناب سیدہ کے گھر نہیں آتی تھی. ان کارندوں کو پہلے سے وہ لسٹ دے دی جاتی تھی کہ مدینے میں کن کن غریب گھروں تک یہ چیز پہنچائی جانی ہے. حتیٰ وہ اونٹ کہ جن پر ان سب کو لاد کھلایا جاتا تھا وہ بھی غریبوں میں بانٹ دیا جاتا. اچھا, اونٹ تک بانٹ دیے جاتے, اونٹ تک دے دیا جاتا. یعنی یہ کرم تھا بی بی زہرا کا, جو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی پراپرٹی ہونے کے باوجود اس میں سے خود کچھ جناب سیدہ نے نہیں لیا ہے, نہ اپنے بچوں پہ خرچ کیا جناب سیدہ نے. اور اب اگر اسی فدق کی ہسٹری کو ہم آگے لے کر جائیں, جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی نے کتنے بہترین طور پر اس فدق کا استعمال کیا اور لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی. اب جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ بات بیان کر دی میں نے کہ جناب سیدہ فدق کی ساری درآمد کو صدقے میں دے دیتی تھی. لفظ صدقہ اگر نہ بھی استعمال کرے تو سارے غریبوں میں بانٹ دیتی تھی. یہ جناب سیدہ کی روش اور سیرت ہے. ادھر سے جیسے ہی جناب سیدہ سے اس کو غصب کیا گیا, چھینا گیا, آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ فدق حاکم نے خود اپنے پاس رکھا. اور کہہ کر کیا چھینا گیا کہ یہ رسالت مآب نے فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء, نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نؤرث, اور کل ما ترکنا فہو صدقہ, کہ ہم گروہ انبیاء نہ تو میراث لیتے ہیں نہ میراث چھوڑتے ہیں, اور جو کچھ بھی ہم دنیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. جناب سیدہ کے پاس تھا تب بھی غریبوں میں بٹ رہا تھا, لیکن جب ان سے چھینا گیا یہ کہہ کے کہ یہ تو صدقہ ہے, غریبوں کو دینا ہے, خود اپنے پاس رکھ لیا گیا. اچھا, اب یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ یہ حدیث جس کو لفظ حدیث کہا گیا, یہ حدیث نہیں ہے, یہ ایک جملہ تھا جس کو تیار کیا گیا تھا. یہ وہ جملہ ہے کہ جو قرآن کے خلاف بھی ہے, یہ وہ جملہ ہے جو رسول اللہ کے خلاف بھی ہے, اور یہ وہ جملہ ہے کہ جو اسلام کے قانون کے خلاف بھی ہے. یہ کریٹڈ ہے, یہ ہمارے اسلام میں نہیں ملتا. میں اس کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ جناب سیدہ جس موقع کے اوپر آپ نے فدق سے بات شروع کی تھی, خطبہ فدق کے لیے تشریف لائیں, تو آپ نے اس جملے کے خلاف قرآن کی 7 آیتیں پیش کر دیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ نبی اپنے سے ما قبل نبی سے میراث لیتے ہیں. یہ تو قرآن کی دلیل. جناب سیدہ اپنے ساتھ جب آئیں دربار میں خطبہ دینے کے لیے تو آپ کے ساتھ ام ایمن موجود ہیں. ام ایمن کون ہیں؟ ام ایمن وہ ہیں جو جناب عبداللہ, جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں, ان کی کنیز ہیں. جناب رسالت مآب کے والد کی کنیز جناب ام ایمن, جیسے ہی جناب عبداللہ کے انتقال ہوا اور جناب رسالت مآب دنیا میں آئے, یہ ام ایمن رسول اللہ کی کنیز قرار پائی میراث کے طور پہ. اور رسول اللہ کے بعد یہی ام ایمن جناب سیدہ کی کنیز بنی. تو جناب سیدہ ام ایمن کو لے کر آئیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ رسول نہ تو میراث لیتے ہیں نہ دیتے ہیں. جناب ام ایمن موجود ہیں, انہوں نے رسول اللہ نے خود اپنے والد سے میراث لی, تمہارا آدھا جملہ غلط ہو گیا. اور ام ایمن میرے پاس آئیں میراث کے طور پر, تمہارا دوسرا جملہ غلط ہو گیا. پریکٹیکلی جناب زہرا نے ان لوگوں کو ریفیوٹ کیا, بالکل پروف کر دیا کہ رسول اللہ نے میراث لی اپنے والد سے اور رسول اللہ نے میراث چھوڑی اپنی بیٹی کے لیے. یہاں تک 7 قرآن کی آیتیں بھی بتا دی, پیش کر دی جناب سیدہ. بالکل ٹھیک. تو وہیں اگر اب ہم فدق کی ہسٹری دیکھیں کہ جس طرح آپ نے ہمیں بہت ہی بہترین طور پر ایکسپلین کیا کہ جب بی بی زہرا کے پاس فدق تھا تو انہوں نے کس طرح سخاوت کی, لوگوں کی مدد کی. اب جب یہ فدق بی بی سے لے لیا گیا تو جو 4 خلیفہ تھے یا ہم کہے حاکم تھے, ان کے دور میں فدق کے ساتھ کیا کیا گیا؟ سب سے پہلے تو یہ بات میں عرض کر دوں کہ جب پہلی حکومت کا دور آیا تو جناب سیدہ سے چھینا گیا. بالکل. دوسری حکومت کا جب وقت آیا تو اس پر قابض رہے,
اور ان دونوں زمانوں میں صرف اور صرف انہوں نے استعمال کیا، بقیہ امت میں کسی کو ایک کھجور کا دانہ نہیں دیا، یعنی پرسنل یوز ہوتا جبکہ یہاں پہ یہ کہہ کے فدق سے جناب زہرا کو محروم رکھا گیا تھا کہ یہ چیریٹی میں بڑی ہے، لیکن یہاں پہ دیکھا گیا کہ یہ پرسنل یوز کے لیے وہ استعمال چیریٹی گھر میں رکھی گئی۔ اس کے بعد جب تیسرا دور آیا تو عجیب ہے، تیسرا دور جس موقع پر آیا، اسی فدق کو اس زمانے کے حاکم نے اپنے داماد کو ہینڈ اوور کر دیا۔ اچھا، وہ داماد کے جس کو میراث کے طور پر، وہ داماد کے جس کو مروان کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ نے جس کو مدینے سے باہر نکلوا دیا تھا، اتنے ناراض ہوئے، انٹری بینڈ تھی مدینے، بینڈ تھی، اس کو پورا فدق دے دیا گیا۔ اچھا، جب لوگوں کو تو بہت برا لگا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسالت ماپ کی بیٹی سے تو لے لیا جائے اور خود اپنے داماد کو دے دیا جائے، اپنی بیٹی کو دے دیا جائے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شکایت جب تیسرا دور ختم ہوا تو یہ شکایت پہنچی اس تک کہ جو اس وقت شام کا حاکم ہے، ان کو یہ لگا کہ لگتا ہے کہ لوگ زیادہ ناراض ہو رہے، تو مروان سے لے کر اس کے 3 پارٹ کر دیے، اور ایک پارٹ مروان کے پاس رہنے دیا، دوسرا پارٹ جو تیسرا جس نے مروان کو دیا تھا اس کے بیٹے کو دیا، اور تیسرا جو باقی پارٹ بچ گیا وہ اپنے بیٹے یزید کو دے دیا۔ تو یعنی اس فدق کو پوری طرح سے اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں، اپنے پورے قبیلے میں رکھا گیا، باہر تک پہنچنے ہی نہیں دیا گیا۔ بالکل ٹھیک، یعنی وہ حق جو بی بی زہرا کا تھا اس حق کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا گیا جو بی بی کے اگینسٹ تھے اور جنہوں نے آگے جا کر بھی بی بی کی اولاد کو پریشان کیا ہے۔ بالکل، اور یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا، جب ہم فدق کی بات کرتے ہیں تو اکثر کہا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑی زمین تھی، لیکن ایگزیکٹ جو اسپیسیفک باؤنڈریز ہے، جو سرحدیں وہ ہمیں بتایا نہیں جاتا، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کی سرحدیں، اس کی باؤنڈریز کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے لفظ باغ کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس باغ فدق کی ایک اچھی خاصی بڑی زمین تھی۔ اب یہاں پر یہ سوال جو آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کس طرح سے اتنا وسیع و عریض تھا، تو 2 باتیں میں عرض کر دوں۔ اصل میں در واقع ہوا کیا، یہ باغ فدق حقیقتاً اہل بیت اطہار کا حق تھا، اور اسی لیے آپ نے شروع میں جو استعمال کیا تھا کہ سرکار امیر المؤمنین کی پرسنل پراپرٹی، ذاتی ملکیت تھی، اس میں کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے۔ جناب امیر المؤمنین کے دور میں بھی اور یہ دشمنوں کے ہاتھ میں رہا، لیکن اتنے اختلافات تھے، اتنے زیادہ قبضے تھے کہ امیر المؤمنین نے اس کو واپس نہیں لیا۔ لیکن ایک زمانہ جب آیا کہ جس زمانے میں ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ہارون رشید جو عباسی خلیفہ ہے، چونکہ یہ دور گزرتے رہے، ہمارے پاس وقت نہیں، ورنہ میں عرض کرتا کہ کس طرح سے اہل بیت اطہار کے سامنے بار بار ذکر آتا تھا باغ فدق کا، اور اہل بیت اطہار فدق سے متعلق اپنے حق کا ذکر فرماتے تھے۔ جب ہارون کا زمانہ آیا، یہ عباسی خلیفہ ہے، 7ویں امام حضرت امام کاظم علیہ السلام کا دور ہے، اس موقع پر ہارون نے یہ سوچا کہ لوگوں کی سمپتھیز ہمارے ساتھ آ جائیں اور لوگوں کو ایسا لگے کہ ہم اہل بیت اطہار کا خیال رکھتے ہیں۔ 7ویں امام سے کہا کہ آپ آج بتا دیجئے فدق کتنا ہے، میں آپ کو ہینڈ اوور کیے دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ اس کو رہنے دو، اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو تم نہیں دے پاؤ گے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا ہوگا کہ جس کا ذکر کریں گے، میں لوگوں کو وہاں سے ہٹا کے ان کے حوالے کر دوں گا۔ مولا نے کہا کہ نہیں، اس کے بارے میں تم مجھ سے نہ پوچھو۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو بتانا ہوگا۔ روایت میں ہے کہ الحاح کیا، یعنی اصرار کیا کہ آپ بتائیے۔ مولا نے اس موقع کا فرمایا کہ اب جب تم کہہ رہے ہو تو میں تمہیں بتائے دے رہا ہوں کہ اس کی حد کیا ہے۔ فرمایا کہ اس کی پہلی حد جس کے بارے میں تم نے پوچھا ہے وہ حد عدن ہے، ایک ملک کہ جہاں تک اسلامی مملکت کا آخری حصہ تھا، انٹل دا بارڈر، وہاں تک فرمایا یہ پہلا ہے۔ دوسرا اس کا حصہ جو ہے سمرقند تک یہ آ رہا ہے۔ تیسرا حصہ فرمایا کہ افریقہ تک جا رہا ہے، اور چوتھا حصہ سیف البحر کہ جو آخری حد تھی اس مملکت اسلامیہ کی، فرمایا یہ 4 حدیں ہیں۔ جب یہ چاروں حدوں کے بارے میں ہارون نے سنا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اب یہاں پر وہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ ہارون نے کہا کہ آپ نے فدق بتایا ہے یا ہماری پوری حکومت بتا رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ یہ ساری زمینیں وہ ہیں جن پر ہماری حکومت ہے۔ مولا نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ تم نہیں دے پاؤ گے، اور یہ کہہ کہ مولا اٹھ کے آ گئے۔ یعنی میرے کہنے کی مراد یہ ہے کہ فدق کے 2 معنی ہیں۔
ایک معنی وہ زمین ہے جو مدینہ طیبہ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کہ جو فدق نامی جگہ پر جناب سیدہ کا حق ہے، اور ایک وہ حق ہے کہ جو تمام مملکت اسلامیہ میں اہل بیت اطہار کا حق ہے، کہ جس حق کو ہمارے ساتویں امام نے بیان فرمایا ہے. تو گویا ایک حدیث کے ذریعے سے امام نے بتا دیا کہ ہمارے دو حق ہیں کہ جن کو چھینا گیا ہے. ایک وہ جو باغ فدق کی شکل میں مدینہ طیبہ کے قریب کی زمین سے چھینا گیا ہے، اور ایک پوری مملکت اسلامیہ میں جو ہمارا حق چھینا گیا ہے. دونوں حقوق کو امام نے بیان فرما دیا. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ آغا، آپ نے جو ہے بہترین انداز میں فدق کے موضوع کو ایکسپلین کیا جو شاید ہی کبھی ڈسکس ہوتا ہے. نیلم، آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو مظالم جناب زہرا پر ڈھائے گئے ہیں یہ ایونچولی جا کے کربلا میں تبدیل ہوئے ہیں. بالکل جی، اور یہ کربلا کی سیڈز بنے ہیں. ہاں، کربلا میں تبدیل ہوئے اور کربلا میں آ کر رکے نہیں ہیں. جی بالکل. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کی زندگی میں حسب دستور ہمارے ہر امام نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ظلم کا سامنا کیا ہی ہے، اور ساتھ ہی ان کا حق ان سے چھینا ہی گیا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور کسی شاعر نے بھی بہت خوب کہا ہے کہ کس طرح سے مظلومیت جناب زہرا آگے جا کے کربلا کی سیٹس بنی اس طرح سے کہ they killed Hussein at Saqifa long before the war. His lines were breached at his mother's door. بالکل ٹھیک کہا تم نے. بی بی زہرا کا دروازہ وہ دروازہ تھا جسے جب گرایا گیا تو وہ پہلا قدم تھا امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے. بالکل صحیح کہا. ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ہم نے اس پروگرام میں جانا کہ فدق فے کے انڈر میں کس طرح سے آتا ہے، اور قرآنی آیتیں دیکھی جو فے کے متعلق تھی، اور فدق کی سرحدیں کیا تھی. ہم نے ان تمام ایسپیکٹس کو اس ایپیسوڈ میں کور کیا. امید کرتے ہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون، پیغام انسانیت. فی امان اللہ.